ان آیات کا خلاصہ ترجمہ اور مطلب یہ ہے، رب کائنات کا فرمان ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اے لوگو، ظالموں کی طرفداری نہ کرو، اے لوگو مت میلان کرو ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، اے لوگو جھکاؤ مت کرو ظالموں کی طرف، فتمسکم النار، آگ تمہیں پکڑ لے گی، پھر اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ تمہارا کوئی ناصر ہوگا۔ دوسری آیت میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ تیسری آیت کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے، آپ فرما دیجئے پیارے پیغمبر ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم، کہ سب سے بڑے گھاٹے والے، سب سے بڑے نقصان والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا۔ الا ذالک ھو الخسران المبین، خبردار یہ بہت بڑا گھاٹے والا سودا ہے، بہت نقصان دہ بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو آپ خسارے اور نقصان میں ڈال دیں۔ میرے محترم بھائیوں، جب سے اللہ نے یہ جہان بنایا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلافت دی، تو ابلیس ملعون کو اللہ نے جب مردود قرار دیا، رجیم قرار دیا، تو یہ ایک نظام چلا آیا کہ ایک طرف اہل حق ہوں گے اور ایک طرف اہل باطل ہوں گے۔ چونکہ ابلیس بڑا لعین اور ملعون ہے، یہ خود سامنے نہیں آتا، یہ اپنے پیروکاروں کو، اپنے متبعین کو سامنے لاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے مقابلے میں خود نہیں آیا، لیکن آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اب اسی طرح نوح علیہ السلام کے مقابلے میں خود سامنے نہیں آیا، لیکن مقابلے میں نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کے سامنے کھڑی کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں خود سامنے نہیں آیا، لیکن نمرود کی شکل میں ایک ظالم اور جابر خدائی کے دعویٰ کرنے والوں کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے خود نہیں آیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کی شکل میں ایک ابلیس اور ظالم کو کھڑا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے خود نہیں آیا، لیکن یہودیوں کی شکل میں ظالم عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین، فخر موجودات، سرور کائنات، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل، ابو لہب کو کھڑا کر دیا، عتبہ، شیبہ، ولید سرداروں کو، شیاطین کو کھڑا کیا۔ مجھے بتلائیں قابیل سے لے کر کے ابو جہل تک اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک، ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف اہل حق ہے، ایک طرف اہل باطل ہے اور ایک طرف اہل حق ہے، لیکن پوری اسلامی نہیں، پوری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ ظالموں کو اللہ نے رسوا کیا ہے، ظالموں کو اللہ نے برباد کیا ہے، چاہے وہ نمرود کی شکل میں ہو، چاہے وہ فرعون کی شکل میں ہو، چاہے وہ قارون کی شکل میں ہو، چاہے وہ یہود و حنود کی شکل میں ہو، چاہے وہ ابو جہل اور ابو لہب کی شکل میں ہو۔ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے مسلمانوں ظالموں کی طرف ظلم مت کرو، یہ نہیں کہا،
لا تظلموا ظلم مت کرو، ظلم تو ایسا ہی حرام ہے۔ فرمایا ولا ترکنوا، جو ظالم ہے ان ظالموں کی طرفداری بھی نہ کرنا، جو ظالم ہے ان کی طرف جھکاؤ بھی نہ کرنا، جو ظالم ہے ان کی طرف میلان بھی نہ کرنا، ان ظالموں کے ہاں میں ہاں مت ملانا۔ قرآن نے فرما دیا اللہ کے فرمان میں کہ فتمسکم النار، جہنم کی آگ تو دور ہے، فتمسکم النار، دنیا میں تمہیں آگ پکڑ لے گی، ذلت کی آگ، رسوائی کی آگ، بے عزتی کی آگ، تنگ دستی کی آگ، اولاد کی صورت میں نافرمانی، یہ چیزیں آگ کی صورت میں تمہارے سامنے آئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا تم لوگوں نے معیار سمجھ لیا، آپ لوگوں نے کامیابی کا مقصد اور معیار سمجھ لیا منصب کو، آپ نے کامیابی کا منصب سمجھ لیا گاڑی اور بنگلے کو، آپ نے کامیابی کا مقصد اور منصب سمجھ لیا کہ کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس منصب موجود ہوتا ہے، عزت والا وہ شخص ہے جس کے پاس مال اور گاڑی اور دولت ہو۔ شریعت کی نظر میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ شریعت نے فرما دیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اسلام کی نظر میں عزت والا وہ شخص ہے، قرآن کی نظر میں عزت والا وہ شخص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں عزت والا وہ شخص ہے۔ فمن زحزح عن النار، جس کو آگ سے بچایا گیا، وادخل الجنة، جنت کا اس کو مستحق قرار دیا، فقد فاز، اللہ فرماتے ہیں وہ کامیاب ہے۔